الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالبصر وعزت سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ یقیناً آنے والا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں ارشاد قیامت کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے، انسانی زندگی میں اور معمولات زندگی میں اگر آپ غور کریں تو جزا و سزا کا بہت بڑا دخل ہے، چونکہ ہر انسان کی استطاعت ہر پہلو سے الگ ہے۔ اسے آپ جسمانی حوالے سے دیکھیں، اسے آپ ذہنی استعداد کے حوالے سے دیکھیں، اسے آپ حیثیت کے حوالے سے دیکھیں، تو کسی پہلو سے بھی جب آپ کسی انسان کا جائزہ لیں گے تو وہ کسی دوسرے انسان سے اس کے حالات مختلف ہوں۔ اب جہاں کمزور لوگ ہیں، جہاں معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، وہیں اسی معاشرے میں طاقتور لوگ بھی ہیں، اور وہ طبقہ بھی ہے جو حکمران کہلاتا ہے، جو طاقتور کہلاتا ہے۔ تو یہ جو معاشرے میں ایک مختلف حیثیتیں اور مختلف استعداد ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جزا و سزا جو ہے اس کا تعین بھی ہو اور اس کا نافذ ہونا وہ بھی یقینی ہو۔ اسی لیے دین اسلام میں جب بنیاد اور عقائد کی بات آتی ہے، عقیدے کی بات آتی ہے، تو ایمان بالآخرہ بڑی بنیادی حصوں میں داخل ہے، اور دنیا کے معاملات میں مختلف خطوں، مختلف ممالک، مختلف اقوام کے حالات کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسا بھی قانون ہے، حالانکہ دنیا کے قوانین انصاف پر مبنی نہیں ہوتے۔ دنیا کے قوانین جو انسان نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں وہ عدل کے لیے نہیں ہوتے، وہ اپنی گرفت قائم رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو قانون نافذ کر رہا ہے اس کی حکمرانی کے قیام اور اس کے دوام کی نیت پر مبنی ہوتی ہے، لیکن جب قوانین قدرت کی بات آتی ہے تو اس میں عدل ہے، اس میں مساوات ہے، اور اس میں ہر ایک کی بھلائی ہے، اور کسی قانون، کسی حکم کو انسانی زندگی پر اطلاق کر کے دیکھ لیا جائے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی۔ بہرکیف جہاں قوانین کا اطلاق چاہے ان میں ظاہری پہلوں میں کمی بیشی بھی ہو، لیکن قوانین کا اطلاق ہے، وہاں لوگوں کے حالات، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی روزمرہ کے معاملات الگ ہوں۔ اور جہاں قوانین ہوں لیکن نفاذ نہ ہو، آپ اس جگہ کی بھی حالات دیکھ لیں کہ قوانین ہیں لیکن نفاذ نہیں ہے، ایک ایسی زندگی وہاں ہوگی جس کا ہر پہلو بکھرا ہوا ہوگا۔ اور جہاں قوانین ہوں ہی نہیں تو وہاں پر تو پھر کوئی بحث ہی نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ وہی سے درست ہے جو حاکم کہہ رہا ہے یا جو طاقتور کہہ رہا ہے۔ حالانکہ جہاں قوانین ہوں اور نفاذ نہ ہو وہاں بھی صورت یہی ہوتی ہے، لیکن جہاں قوانین کا اطلاق ہی نہ ہو، قوانین از خود ہوں ہی نہیں، تو وہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ زبان انصاف ہے طاقتور کی۔ اب جب بات آتی ہے قیامت کی، اور اس سے پہلی آیہ کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں۔ اب دنیا میں بحیثیت انسان تمام مخلوق، یہ جو بشر ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔
تو انسان اور تخلیقی پہلوؤں میں اللہ کریم نے ہر ایک کو یہ برابری عطا فرمائی. اس کے بعد جو حصہ مکلف ہے، جہاں اس کا اختیار آتا ہے، وہاں پر دو صورتیں پیش آتی ہیں. ایک صورت تو جو مقصد تخلیق ہے کہ ایمان کے پہلوؤں سے آشنا اور اس کا ماننا، اس کے مطابق چلنا. دوسرا حصہ کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات نفس. قرآن کریم جو ہے اسلام سے تجاوز کے پہلوؤں کو فرماتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی. ایک حصہ تو یہ ہوگا دو صورتوں میں، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کی جو دو صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے جس کام کو اختیار کیا اس نے اپنے مزاج کے مطابق اختیار کیا، اور جیسا کام اختیار کرتا چلا گیا وہ اس کے مزاج پر مزید حاوی ہوتا چلا گیا. اپنے معاشروں میں دیکھیے، پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہے، انسانی حصوں میں کوئی فرق نہیں ہے، زندگی اور موت کے پہلو، صحت اور بیماری کے پہلو ایک سے ہیں، لیکن ایک ہی آبادی میں ایک طبقہ کسی کی خوشی کے لیے سازینے بجا رہا ہوتا ہے، اور اسی معاشرے میں دوسرا طبقہ اس کی ضرورت کو بھی پوری کرنے کے لیے پیسے نچھاور کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی حیثیت کو دکھانے کے لیے بھی مختلف طاقت کے جو انداز ہیں انہیں اختیار کر رہا ہوتا ہے. اب نام مخصوص لوگوں کے کام کا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ میرا مقصد کسی کی ذات کو زیر بحث اس طرح نہیں لانا کہ کون ادنا ہے اور کون اعلیٰ ہے، چونکہ بنیادی طور پر میں نے پہلے کہا کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. لیکن جس کا مزاج اور جس کے کام کا اختیار کیا جانا جیسا اس نے کیا، اس طرح اس کا مزاج ڈھلتا چلا گیا، اور اس کے جینز میں یہ بات داخل ہو گئی جو اس کی آنے والی نسل تک چلتی چلی گئی. اور ایک عام محاورہ جو کہا جاتا ہے کہ کہیں کوئی جانور کی بحث ہے تو اس کو دیکھو کہ اس کی نسل کیا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسا جیسا کام جس نے اختیار کیا وہ اس کے مزاج کا ایسا حصہ ہوا کہ آگے اس کی نسلوں میں چلا گیا. تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے میں کمزور طبقہ جو کام اختیار کر رہا ہے ان کا مزاج کمزور ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس معاشرے کا وہ حصہ جس میں قوت صرف ہوتی ہے، جس کے لیے حوصلہ درکار ہے، ان کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مضبوطی وراثت میں چلتی ہے. تو یہ تو دو صورتیں بنیادی طور پر ہر ایک کو پیش آئی. لیکن اس کے بعد پھر جب زندگی کو اور پوری بنی نوع انسان کو وقت کے تسلسل کے ساتھ دیکھیں گے، معاشرے کے مختلف حصوں کے تحت دیکھیں گے، تو ایک بات اور بڑی واضح سمجھ آتی ہے، اور قرآن کریم کی آیا کریمہ ہمیں یہ بات بتا رہی ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو معاشرے کی مختلف حیثیتیں ہیں یہ تمہاری زندگی کے تسلسل کے لیے ہیں. اگر سبھی آسودہ حال ہوں تو کام کرنے والا کو نہ ملے، سبھی صحت مند ہوں تو انا اور تکبر اور دوسرے کی ضرورت کا جو احساس ہے اس سے محروم ہو جائیں. آپ غور کیجئے گا، جو بندہ زندگی کی آسان اور مشکل پہلوؤں سے گزرے اس کا ترازو دوسرے کو ماپنے کا اور ہوگا، اور جس نے مشکل دیکھی ہی نہیں ہو اس کا ترازو اور ہوگا. اسے کسی کی حیثیت، عمومی بات کر رہا ہوں، اس کا احساس نہیں ہوگا. اور جو مشکل سے گزرتا ہے اسے لوگوں کا احترام بھی ہوتا ہے، ان کے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سہولت کے ساتھ جب مشکل آئے تو مشکل میں پھر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے جو مشکل حالات سے گزرتا ہے اس کی دوستی بنسبت جس نے حالات مشکل نہ دیکھے وہ مضبوط ہوتی ہے، چونکہ اسے بندوں کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو جب ہم عمومی فرق پر آتے ہیں تو معزز خواتین و حضرات، یہ انسانی زندگی کے تسلسل میں ہماری ضرورت ہے مختلف حیثیتوں کا ہونا. لیکن جب ہم اپنی زندگی کی باریکیوں پر جاتے ہیں تو کئی بیمار پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں. کئی حوادث کا جو ہے کہ نظر ہو جاتے ہیں، اس میں ذاتی بھی غلطی ہو سکتی ہے، دوسروں کی زیادتی بھی شامل ہوتی ہے. اسی طرح کوئی صحت مند ہے، کسی کو اللہ کریم نے حیثیت عطا فرمائی. ایسا بھی دیکھا ہے
کہ لوگوں نے مخلوق پر ظلم کیا اور مظلوم کو معلوم نہیں کہ مجھ پر ظلم کرنے والا کون ہے اور یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ آج حالات حاضرہ میں آپ دیکھیں جہاں بم پھاڑے جاتے ہیں، بم پھٹائے جاتے ہیں، تو جو بم پھٹا رہا ہے وہ کون ہے؟ جن میں بم پھٹ رہا ہے وہ نہیں جانتے۔ انہیں کون کیا سزا دینا چاہتا ہے اور یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں انہیں معلوم نہیں۔ تو اگر یہی دنیا کی زندگی ہوتی تو جس کی جو حیثیت ہے تو اسی میں بسر کی، کتنے مظلوم ہیں جو غور کی نظر ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، دفن ہو گئے، کتنے ظالم ایسے ہیں جو قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ تو پھر اس سارے نظام میں انصاف نہ رہتا، اور قانون قدرت ہے ہر شے کو اللہ کریم نے تخلیقی انصاف پر فرمایا ہے، عدل پر پیدا فرمایا۔ آپ ایک گھاس کا پھوٹنا، چرند پرند جانور چوپائے زیر آب سطح زمین پر، زمین کی آغوش میں، خود وجود انسانی میں کسی پہلو کا بھی جائزہ لیں، ایک عمل جو ہے اس کا ایک قانون اور اصول ہے۔ آپ بیج ہے، بیج پھوٹتا ہے، اس میں سے طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، پھلدار درخت ہوتے ہیں، لکڑ کام آتی ہے۔ اس ایک بیج کو جب چاہیں جہاں بیج بو دیں کیا پھوٹ جائے گا؟ نہیں۔ جو قانون قدرت ہے اس کا موسم ہے، اس کے لیے رویدگی درکار ہے، اور کتنے ایسے بیج ہیں جنہیں آپ اس موسم میں بھی بیج دیں تو وہ نہیں اگتے، تاکہ ایک خاص حدت، اور عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑ کا درخت ہو، پیپل کا درخت ہو، تو یہ چھتوں کے بنیروں پر اگے ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا قانون قدرت اور کیا حصہ کار فرما ہے کہ اس بیج کو آپ بوئیں وہ نہیں پھوٹے گا تاکہ اسے ایک خاص درجے کی حدت نہ ملے۔ اسے جب پرندہ پھل کھاتا ہے اور اس کے معدے کی جو اسے حدت ملتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جہاں بچ کرتا ہے، وہاں جب اسے رویدگی اور موسم مطابقت کے ساتھ ملتا ہے وہاں پھوٹ جاتا ہے۔ تو قانون قدرت کو کسی پہلو سے بھی دیکھیں گے تو اس میں اعتدال ہے، ایک ایسا ٹھہراؤ ہے، دوام ہے کہ جس کو جب تک اللہ کریم نے اجازت دی ہے، جس کو جب تک کی فرصت دی ہے، جس کا جب تک کا وجود اسے منظور ہے، اس کا قیام اسی مساوات کے ساتھ اور اس اعتدال کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم نے پوری کائنات کو ایک عدل پر پیدا فرما، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انصاف ہی نہ ہو؟ یہ تو اللہ کریم کی قانون کے خلاف ہے، اور اللہ کریم اپنی سنت کے خلاف نہیں فرماتے۔ اصول طے ہیں اور اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اب جب جزا و سزا کی بات کی جا رہی ہے تو ایک دن ہے، جسے قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے تو اس ایک دن کی طوالت کو دنیا کے 50,000 سال کے مطابق بیان فرمایا ہے قرآن کریم نے۔ یہاں دنیا میں اگر 50,000 سال گزریں تو قیامت کا ایک دن اتنا طویل ہوگا، اور اس میں تمام خلائق جمع ہوں گی، اور ہر پہلو کو اجاگر اس طرح کیا جائے گا کہ جزا اور سزا کا پہلو جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے اس سے متعلق کوئی امر، کوئی پہلو، کوئی ذرے سے ذرہ اور باریک حصے ایسے نہیں رہیں گے جو پوشیدہ ہوں، ہر چیز بیان کر دی جائے کہ قرآن کریم یہاں تک بیان فرماتا ہے کہ وہ باتیں جو لوگ کر کے بھول گئے وہ بھی انہیں بیان کر دی جائیں گے، اور بندے حیران ہوں گے، اور بندے کا ایک دفعہ آسان خطا ہوں گے کہ میں نے یہ کیا اور میں بھول گیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور اللہ کریم نے اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ دوسرا حصہ ساتھ جو ہے تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ یقیناً آنے والا ہے۔ یعنی ایمان بالآخرہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، سب سے بنیادی حیثیت تو آگئی توحید کی، رسالت کی،
لیکن اسی طرح بنیادی حصوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایمان بالآخرہ کا انسانی زندگی پر بہت بڑا اثر آتا ہے۔ اب اللہ کا احسان ہے کتنی ہم جیسے جس نے اس نے وراثتاً مسلمان پیدا کیا، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں وراثتاً قرآن کریم نصیب ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آشنائی کا اللہ نے ہمیں سبب عطا فرمایا بطور توارث ہے، وراثتاً نصیب ہوا ہے۔ اور اس جزا و سزا میں صرف یہ بحث نہیں ہے کہ ہاں تم نے کیا اور تم نے نہیں کیا، اس پر جزا اور سزا کا اطلاق ہوگا۔ اسی لیے جنت اور دوزخ کا بیان فرمایا گیا ہے، اسی لیے جنت کی آسائش بیان فرمائی گیا، اور اسی لیے دوزخ سے خوف کھانا اور دوزخ کی وہ سختیاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ عمل بد سے آج اجتناب کیا جائے۔ اور معزز سامعین کرام، دنیا کی زندگی میں ہماری بے عملی یہ ثابت کرتی ہے جس درجے کی بھی ہو کہ اس روز جزا کے حوالے سے میرا امتحان جو ہے ایمان وہ کمزور ہے، اور ہمارا عمل صالح اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہمیں روز محشر کے پیش آنے کا یقین ہے۔ ہر دو صورت میں اللہ کریم کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب ظاہری حصوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے، اور آج میں نے تو جب سے یہ دیکھنا شروع کیا حالات کے حوالے سے بات، ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے وقت سے کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا مبارک زمانہ زمانوں میں افضل ترین زمانہ، اور اس زمانے کے وہ مخلوق، وہ خوش بخت ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ وصال نبوی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، موجزن ہیں اس دنیا میں۔ یہ روشن ستارے چمک رہے ہیں، اور ایسے ستارے جنہیں سورج کے ڈھلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اندھیرا ہو تو چمکیں، وہ ہر لمحے ہر لحظے چمکنے والی ہستیاں موجود ہیں۔ تو ارشادات ملتے ہیں کہ وہ کیفیت نہیں رہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے پر تھی۔ زمانوں میں زمانہ افضل، بعد الانبیاء وہ ہستیاں بلند ترین اللہ کریم کے مقرب ہستیاں فرما رہے ہیں کہ وہ کیفیت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں منتقل ہوئے، اور دنیا کی پردہ جو ہم مٹی کی ڈھیری کی صورت میں دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ کیفیت نہیں جو آپ کے جلوہ افروز ہونے سے۔ بے شک آپ کا جو جلوہ افروز ہونا ہے اور روبرو ہونا ہے، وہ کون مثال اور کیا مثال کو اس کے لیے بیان کر سکتا ہے؟ مثال ہو کیا سکتی ہے اس کے مقابلے؟ پھر عہد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، علت ترتیب خیر القرون کے تینوں حصوں کو دیکھتے آئیں تو ہر آنے والے وقت کا دوسرے سے کم ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ تو اس لیے جب ہم وقت کو دیکھتے ہیں یا کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں بھلے وقت تھے جو پہلے گزر گئے، آج حالات بڑے خراب ہیں، لوگوں کے مزاج بڑے بگڑ گئے ہیں۔ یہ سنتے بھی آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں، اور آج خود بول رہے ہیں کسی سے بات کر لو وہ اپنے گزرے وقت کو اعلیٰ کہے گا اور گزرتے وقت کو ادنا کہے گا۔ یہ وہ معیار بات کر رہا ہوں جو انسانیت کے حوالے سے ہے، جو کردار کے حوالے سے ہے، ورنہ کوئی افلاس زدہ تھا اور آج اللہ کریم نے اسے دولت مند کر دیا تو وہ تو کہے گا کہ نہیں وہ نہیں، آج اچھا ہے۔
میں اس معیار کی بات کر رہا ہوں، اس پیمانے کی بات کر رہا ہوں جس پر آپ انسانیت کو رکھ کر بات کریں گے۔ تو ہر بندہ آپ کو ایک ہی بات کہے گا کہ جی پہلے وقت بڑے اچھے تھے۔ اور میں نے خود اپنے بیانات میں کئی دفعہ یہ چیز عرض کی کہ جو ہمارا بچپنا تھا اس میں جو ہم بڑوں کو دیکھتے تھے وہ دیکھنا اور تھا۔ گلی سے کوئی بڑا آتا تو ہم راہ چھوڑ دیتے تھے کہ کچھ کہہ نہ دے، کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ آج وہی ہمیں وہی گلیاں ہیں، پہلے پختہ نہیں تھیں، آج پختہ ہیں، لیکن آبادیاں تو وہی ہیں، نام بھی وہی ہیں، وہی ہم ہیں۔ آج گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ عمر اور اس عمر کے بچے جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم راہ چھوڑ دیتے تھے وہ اور چوڑے ہو کر گزرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنی زندگی اور بڑے تھوڑے اور مختصر سے وقت میں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے وقت میں جو قدریں تھیں وہ کیا تھیں اور آج کیا۔ تو یہ تو ایک عمل ہے، لیکن حق موجود ہے۔ ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ امتحان قائم ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر ہمارا عمل خالص ہوگا۔ اب میں زور بیان کے لیے بھی بات کر سکتا ہوں کہ آپ کے ہاں پیر صاحب نے بڑا باریک نقطہ بولا ہے اور بڑا علم اور بڑی باریکی ہے، اور یہی کیفیت میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ کی بھلائی میں اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کہ وہ ادائیگی بہتر ہو اپنی طرف سے ایک کاوش کے طور پر بھی بول رہا ہوں۔ آپ کو نہیں معلوم، لیکن وہ تیسرا حصہ عمل صالح اور عمل بد، اس کے بین جو بات آتی ہے کہ دکھایا صالح جا رہا ہو اور نیت بد ہو، یہ تیسرا معاملہ آتا ہے منافقین کا۔ تو مجھے آپ کہہ دیں کہ جی بڑا باریک اور بڑی اعلیٰ نقطے بیان کر رہا ہے، اللہ کے حضور اللہ نہ کرے میرا ایک کلام اسے شرف قبولیت نہ نصیب ہو، آپ کی تعریفیں میرے کسی کام کی نہیں۔ کلام حق ہو، مقصد سچ ہو، آپ ایک بات کو بھی نہ مانیں، لیکن اللہ کے حضور کسی ایک لفظ کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے اور کسی شے کی ضرورت نہیں۔ تو اس پیمانوں کو لے کر جب ہم اپنے معمولات زندگی میں جائیں گے معزز سامعین کرام، کہ بیٹا اپنے والدین کو اسی نظریے سے دیکھے، والدین اپنی اولاد کو اسی نظریے سے دیکھیں، بہن بھائی اسی نظریے سے دیکھیں، دوست احباب اسی نظریے سے دیکھیں، کاروباری طبقہ ہو، لین دین ہو، نظم و نسق کوئی پہلو ہو، جب اس کا معیار یہ رکھا جائے کہ میں نے عمل صالح اس لیے کرنا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ رہنمائی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے مسلمان ہونے کی صداقت اور یہ سچائی اور یہ گواہی ہے میرا عمل صالح کہ میں نے جو مانا میں اس پر عمل کر رہا ہوں، دنیا سے کسی کو کوئی غرض نہیں رہے گی، ہر ایک مقصود اللہ کی طرف دے۔ اب جب میں آپ کی طرف منہ کرتے ہوئے رخ کرتے ہوئے خواہشات ذاتی رکھتا ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ مجھ سے ہم کلام ہوں تو آپ کے پیٹ میں بھی سچائی ہو۔ ایسا ایک سودا آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جھوٹ کے جو ہیں غلاف چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کوئی عمل ہو تو مقصد ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو، میری حیثیت ہو، مجھ جیسا کوئی نہ ہو۔ تو فرمایا گیا وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ وقتی اور لمحاتی حصے ہیں، جیسے کر لو گے میں گزر جائیں گے۔ اور یہ شہادت ہمیں ہمارے قبرستان دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے جو آبائی گاؤں ہے اس کے قبرستان کے متعلق ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ تیسری دفعہ ہم یہاں قبریں بنا رہے ہیں، اتنا عرصہ گزرا کہ قبریں معدوم ہو گئیں، جہاں جہاں زمین کھودی گئی تھی اس کے زخم مل گئے، قبریں بند ہو گئیں۔ تو بڑا قبرستان جو ہوتا ہے وہ پھر جب گزر جاتا ہے تو پھر
آج اگر آپ جا کر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہیں تیسری پشت کی قبر یاد ہو کہ دادا کی قبر یہ ہے، جانے کو چھوڑ دیں، نانا کی قبر یہ ہے، ایسے قبرستان میں لے جائیں. کتنے بچے آپ آج کے دور کے لے جائیں گے جن کو پتہ ہو کہ میرے دادا کی یہ قبر ہے، میرے نانا کی یہ قبر ہے. دو بنیادی رشتے ہیں، اس سے اوپر چھوڑ دیں. یہ دو رشتوں کی قبریں ڈھونڈنے نہیں معلوم. تو جب تیسری پشت پر آ کر یہ حالات ہوتے ہیں تو کچھ عرصہ جب گزر جاتا ہے، اور ایک صدی میں عموماً 3 پشتیں گزرتی ہیں. تو جہاں 100 سال سے اوپر دفنائے اور وہ جگہیں آتی ہیں تو زمین بھی منبل ہو جاتی ہے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں رہتا اور نشان کوئی نہیں رہتا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے کہ یہ تیسری دفعہ قبرستان جو ہمارے گاؤں کا، اس میں دفنانا کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور جہاں قبریں کھودی جا رہی ہیں وہاں کوئی بندہ نہیں یہ کہے کہ ہاں پہلے جہاں میرے فلاں بندے کی یا بزرگ کی قبر تھی. تو اگر تو وہ جو ہم سے پہلے گزرے ان کے حالات یہ ہیں کہ یہ بتانے والا کوئی نہیں، یہ چاہنے والا کوئی نہیں کہ یہ وہ میرا عزیز ترین رشتہ ہے، اس کا پتھر کہاں ہے، اس کی قبر سلامت ہے کہ نہیں. تو اسی طرح انہوں نے بھی زندگیاں بسر کی ہوں گی. وہ بھی کبھی بیٹے ہوں گے، کبھی باپ ہوں گے، کبھی بھائی ہوں گے، کبھی زور آور ہوں گے، کبھی صحت مند ہوں گے، کبھی بیمار ہوں گے. تو یہی زندگی تو ہماری ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی قیامت کے حوالے سے، اور جس وقت یہ عرض کی جا رہی تھی تو آپ جلوہ افروز تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان، اور وقت ایسا تھا کہ اثر ڈھل گئی. چونکہ تحریر جو بیان فرمائی جاتی ہے اس حوالے سے، اس میں فرمایا جاتا ہے کہ سائے لمبے ہو چکے تھے. اب سورج جب سیدھا آتا ہے تو سایہ بہت کم ہوتے ہیں، پاؤں میں پڑ رہا ہوتا ہے. ظہر کا وقت آتا ہے تو پھر سایہ تقریباً کم و بیش برابر ہوتا ہے. جب عصر کا برابر سے تھوڑا کم ہوتا ہے، جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو برابر سے تھوڑا زائد ہوتا ہے. اور جب یہ کہہ دیا جائے نا کہ سائے لمبے ہو گئے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سورج اتنا نیچے چلا گیا کہ عصر کا وقت بھی ڈھل گیا، یعنی مغرب قریب ہے، عصر ڈھل گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن کا جتنا وقت بچتا ہے نا، ایسے سمجھ لو کہ آج سے قیامت میں یہ وقت بچتا ہے. 14 صدیاں 15 صدیاں ہو گئیں جب آپ نے فرمایا کہ دنیا کا یہ وقت بچتا ہے. پھر قیامت صغریٰ اس کل پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں. ایسے بیٹھے تو حالات بدل جائیں، منکشف ہو جائیں، سکرات طاری ہو جائے. آنکھیں آپ کو دیکھنے کے بجائے موت کے فرشتوں کو اور حالات کو دیکھنا شروع کر دیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ نظر ٹھہر گئی؟ نظر ٹھہر نہیں گئی، نظر سچ دیکھ لیا ہے. نظر اس حقیقت کو دیکھ رہی ہے جو وارد ہو رہی ہے. حالات اور وقت ایسا بدلا کہ یہ جو دارالعمل ہے یہ بدل گیا اور برزخ کی ابتدا ہو رہی ہے. دروازہ کھل رہا ہے برزخ کا. جیسے یہ میرے سامنے دروازہ ہے مسجد کا، تو میں یہاں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں ایسے نظر اٹھاتا ہوں تو میری نظر ہوں حال میں، لیکن نظر میری وہ بار دور تک دیکھ رہی ہے. اسی طرف جب کہتے ہیں نا نظر ٹھہر گئی، نظر ٹھہر نہیں جاتی. برزخ کا در کھل جاتا ہے، سکرات کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور رخصتی دارالعمل سے برزخ کی طرف شروع ہو جاتی ہے. تو کیا معلوم کیسے ہم کلامی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں اور ایک دوسرے کا دیکھنا مقدم نہ رہے. نظر اس طرح ٹھہرے کہ وہ ہے دنیا میں حال، تاحال دنیا میں ہے، نظر برزخ کو دیکھنا شروع ہو گئی. اس لیے فرمایا وما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہر پہلو سے کوئی عمل، کوئی استطاعت ایسی نہیں ہے
جو تمہاری دوامی یا اس کی قدرت سے بڑھ کر ہو، وہ قادر مطلق، پھر کسی پہلو اور کسی درجے میں اسے محتاجی نہیں ہے، اور کوئی عمل اور کوئی شے اس سے باہر نہیں ہے، تو ہر صورت میں ہم محتاج ہیں۔ اور میں غالباً اجتماع کا بیان تھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ محتاج نہیں ہے اور نہ ہم سے ناراض ہے۔ ہم فکر کو لیتے ہیں اللہ کو راضی کر لو، جیسے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہیں اور ہم نے روٹھے رب کو منانا ہے۔ کریم ہے، اس کی شان عطا فرمانا ہے، ہمیں اس منانے میں اپنا ادراک کرنا ہے، تعمیل کرنی ہے، اور اپنا فائدہ اسی میں ہے جس میں اس نے فائدہ رکھا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ایک مسلسل امر ہے، اور یقین مانیں مجھے جس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ جمعۃ المبارک اور اس کا بیان کرنا ہے تو مجھے ایک دفعہ ایسے حیرانگی ہوتی ہے کہ ابھی تو جمعۃ المبارک ابھی تو گزرا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک پورا ہفتہ گزر گیا۔ تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی، لوگ ہوں گے، مجمع ہوں گے، کون کب کیسے کب تک اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ محو گفتگو ہیں، اللہ اس گفتگو کی کمی بیشی معاف فرمائے، اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، دین کا جاننا عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا ایمان سے گزرے اور روانی ایمان سے نصیب ہو۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔